بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر صحابہ کرام نے بے شمار قربانیاں دی اور حتیٰ کہ اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش فرمایا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہر موقع پر آپ علیہ السلام کی خدمت پر اپنے آپ کو پیش فرمایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہماری جانیں آپ پر قربان، ہمارے بچوں کی جانیں آپ پر قربان، ہمارے والدین آپ پر قربان. اسی طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور ان کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے. یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید فرقان حمید میں آیا. 1,24,000 کم و بیش اصحاب میں سے کسی بھی صحابی کا نام قرآن مجید فرقان حمید میں نہیں، صرف یہ ایک واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید فرقان حمید. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں یہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر معمور ہو گئے اور خدمت کرتے رہے حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بھی بنا لی. اور ان کے والدین کو خبر ہوئی کہ آپ کا بیٹا حضرت زید مدینہ پاک میں ہے، تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کے لیے حاضر ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اپنے بیٹے زید کو لینے کے لیے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ زید ہے آپ کے سامنے، یہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو آپ انہیں لے جائیں. تو آپ کے والد نے کہا حضرت زید سے کہ بیٹے ہمارے ساتھ اپنے گھر چلو، تم لاوارث نہیں ہو اور نہ ہی تم یہ سمجھو کہ تمہارا کوئی رشتہ دار یہاں نہیں. تمہارا والد بھی ہے، تمہاری والدہ بھی ہے اور تمہارے چچا چاچی یہ سب تمہارے رشتہ دار ہیں اور ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، لہذا تم مدینہ چھوڑو اور اپنے گھر چلو. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے والد کی یہ بات سنی اور عرض کیا کہ کاش اگر آپ پہلے آ جاتے تو شاید میں چلا جاتا، لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے اس قدر محبت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی مجھ سے اس قدر محبت کرتی ہے، لہذا میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، میں مدینہ نہیں چھوڑ سکتا، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. جب والد نے یہ بات سنی اور عرض کیا اور فرمایا اپنے بیٹے سے کہ زید میں تمہارا والد ہوں، یہ تمہاری ماں ہے. تو حضرت زید نے کہا کہ والدین ہوں یا تمام رشتہ دار ہوں یا تمام محبتیں عقیدتیں سب کملی والے کی ذات پر قربان، میں نہیں جا سکتا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کر، ان کا در چھوڑ کر میں نہیں جا سکتا. جب یہ بات کر دی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا حضرت زید آج سے زید بن حارثہ نہیں بلکہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کیا اور خالق کے کائنات نے پھر انہیں کیا شان عطا فرمایا. اسی طرح حضرت طلحہ سب کچھ جانتے ہیں، جو کچھ دل میں ہے جانتے ہیں، جو کچھ زباں پر ہے جانتے ہیں، جو کچھ دائیں ہو رہا ہے جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اصحاب بھی موجود تھے وہ جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ طلحہ کو حضور سے بڑا پیار ہے اور آپ کی ذات کو بھی طلحہ سے بڑا پیار ہے. تو ایک دن بیٹھے تھے حضرت طلحہ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے طلحہ آج ایسا نہیں کرتے کہ آپ جاؤ اور جا کر اپنے والد کا سر قلم کر کے میرے پاس لے آؤ. وہ صحابہ کو دکھانا چاہتے تھے کہ کس طرح صحابہ میں اس کے ساتھ خاص محبت کرتا ہوں، یہ میرے ساتھ خاص محبت کرتا ہے. یہ اتنی قربت کیوں ہے کہ عاشقوں کا امتحان آج لیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ کیوں میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں. حضرت طلحہ نے نظریں اٹھائیں، یہ نہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے والد کی غلطی کیا ہے، انہوں نے کیا کوئی آپ کی گستاخی کی ہے، کہیں تو پکڑ کر لے آؤں، معافی مانگے یا کچھ اور معاملہ کرے. جو ہی حضور نے فرمایا طلحہ آج اپنے والد کا سر لے کر آؤ، حضرت طلحہ برق رفتاری سے اٹھے اور مسجد نبی سے باہر گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے. ان کے ہاتھ ان کے پاس تلوار تھی. آپ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار یوں ہی بغیر پوچھے کھینچی اور دوڑ لگا دی. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ جا کر اسے پکڑ کر لے آؤ، اگر یہ نہ پکڑا گیا تو حقیقتاً
یہ اپنے والد کی گردن اتار کر لے آئے گا۔ تو حضرت طلحہ کو صحابہ پکڑ کر واپس لے آئے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس تمہارا مقام ان کو دکھانا تھا کہ یہ 14 سالہ بچہ حضور سے اتنا قریب ہو گیا، آج تمہارا یہ مقام دینا تھا، آج تمہارا مقام دکھانا تھا ان صحابہ کو۔ میں والد مروانے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں تو ان کو شان دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت طلحہ چند دن بعد بیمار ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے کہ کوئی بھی بہت سے اصحاب بیمار ہوتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاں ایک بار تشریف لے جاتے، کسی کے ہاں 2 بار، اور کسی کے پاس فقط ایک پوچھ لیتے اس کی طبیعت، یا وقت وصال قریب جب وصال کا وقت ہوتا تب جا کر اس کی عیادت فرماتے اور اسے کلمے کی تلقین فرماتے۔ لیکن حضرت طلحہ جب بیمار ہوئے آپ صبح نماز کے بعد بھی تشریف لے جاتے اور شام کے وقت بھی اس کی عیادت کو تشریف لے جاتے۔ اسی طرح صبح و شام جا رہے ہیں، صبح و شام تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو ایک دفعہ ملے اور ارشاد فرمایا کہ آج طلحہ کی آخری رات، اس کے بعد اس کا وصال ہو جائے گا۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو جب حضور تشریف لے گئے تو والد کو بلا کر پوچھا کہ کیا فرماتے تھے حضور؟ تو حضرت طلحہ کے والد رونے لگے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آج طلحہ کی آخری رات ہے اور جب یہ فوت ہو جائے مجھے جنازے کے لیے اطلاع دے۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اپنے والد سے کہ بے شک حضور نے فرما دیا تو آج میری رات آخری ہے، لیکن اس طرح کرنا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے جنازے کی اطلاع نہ دیں۔ تو حضرت طلحہ کے والد نے عرض کیا کہ وہ تو خود فرما کر گئے ہیں۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ وہ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ انہیں نہ اطلاع دیجئے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی جن گلیوں سے تشریف لائیں گے وہاں یہودیوں کے گھر بھی ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ تشریف لائیں اور کوئی ایک یہودی چھپ کر کھڑا ہو اور آپ کو تکلیف دے، اور قیامت تک میں یہ بات نہیں سن سکتا کہ اصحاب یہ کہتے رہیں کہ اے طلحہ تیرے جنازے پر حضور تشریف لا رہے تھے، فلاں یہودی نے حضور کو تکلیف دی، کیا یہ اچھا ہوتا کہ تو نہ مرتا؟ طلحہ کے کان یہ بات نہیں سن سکتے اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، جس طرح میں فوت ہوں اور مجھے دفنا دیا جائے، وہ مالک ہیں، وہ صبح کو تشریف لائیں، انہیں علم ہو جائے گا اس بات کا۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو وصال ہوا اور ان کی وصیت کے مطابق انہیں حضور کو اطلاع دیے بغیر دفن کر دیا گیا۔ حضور صبح کو تشریف لائے، طلحہ نہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اطلاع دی حضور وہ اس نے یوں کہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس سے اظہار شفقت وہاں پر فرمایا۔ تو گویا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب سے اس قدر محبت فرماتے تھے، اصحاب بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر جان نثاری سے محبت فرماتے۔ تو اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ و منوالہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں نعمت ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔